اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے نفاذ میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر بتائیے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ شبیر ڈار، کیا آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ تو دفعہ 144 کی توسیع سے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ دفعہ 144 میں توسیع امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور کسی بھی طرح کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 2 دسمبر کو 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی تھی۔ اب اس دفعہ 144 میں اب مزید توسیع کی گئی ہے اور 10 دسمبر تک یہ دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے۔ شبیر، ایک اور خبر کی تفصیل بھی ہم آپ سے چاہیں گے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے پنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس شبیر؟ جی، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت تھی۔ علیمہ خان کی جانب سے 1 روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی اور درخواست ان کے وکیل فیصل ملک نے دائر کی۔ عدالت نے علیمہ خان کی 1 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیے تھے کہ ملزمہ اور وکلا صفائی جان بوجھ کر کسی نہ کسی بہانے ٹرائل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور ملزمہ کی غیر مسلسل حاضری پر عدالت نے ان پر ہرجانہ بھی عائد کیا ہے۔ تاہم جو ملزمہ ہیں اور ان کے وکیل ہیں وہ ٹرائل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، لیکن عدالت نے 1 روز کے لیے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء منظور کر لی ہے اور عدالت نے کیس کی مزید سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شبیر ڈار، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان پنجاب یونیورسٹی میں انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ تسلیل کے بغیر کی جائے، اللہ کرے اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں ملتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگوں میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، قوموں کے مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ بنی۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک منفرد مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بھی اقوام متحدہ کے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر جلد سے جلد حل کیا جائے۔ وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف اب کوئی بد زبانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے ادارے کو جواب دینے پر مجبور کیا ہے۔ یہ تنقید بلیک میلنگ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ پھر کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آ سکیں۔ تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ 13 سال میں کے پی کے میں آپ نے کیا دیا ہے؟ کس بات کا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کس بات کی لوگ آپ کو دوبارہ حکومت دیں گے؟ جو لوگ ہری پور کا الیکشن نہیں جیت سکے وہ لاہور اور فیصل آباد یا باقی پاکستان سے کیا جیتیں گے؟ اور اس سارے کا غصہ، اس سارے کی وجہ سے تنقید آپ ایک ادارے پر اور اس کے سربراہ پہ کرتے ہیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگی۔ وہ منہ توڑ دیا جائے گا، وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ اور اب بات کریں گے پی ٹی آئی پشاور جلسے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، تبھی تو عوام نے تیسری بار منتخب کیا ہے۔ گورننس وہاں نہیں جہاں آئی ایم ایف نے چارج شیٹ کیا ہے۔
پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ 5,300 ارب روپے کوئی اپنی جیب سے نہیں لایا، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات پر سنجیدہ نہیں ہیں، ہم پالیسی پر تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ان کا حل بھی بتاتے ہیں، پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا ہم اس پر ساتھ دیں گے۔ بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر گورننس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ ووٹ دے رہی ہے۔ گورننس وہاں پر نہیں ہے جہاں پر آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی ہے کہ ان لوگوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ یہ میرے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ایلیٹ مافیا جو ملک پر قابض کیا گیا ہے انہوں نے چرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ 5,300 ارب روپے ہم آپ کو کھانے بھی دیں گے اور معاف کرنے بھی دیں گے تو ایسا نہیں ہے، ہم سوال پوچھیں گے آپ سے۔ سینٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے -1 نہ کیا تو پوری پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی۔ اب ایک نئی سیاسی اصطلاح سامنے آئی ہے جو ہے ایسی کی تیسی۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ سرنڈر کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ڈسکوالیفیکیشن، نمبر 2 بین، نمبر 3 جس نے 9 مئی کے کیس سے بندگی انجام تک پہنچانا، نمبر 4 جو بھگوڑے چھپے ہوئے کے پی کے اندر وہ ہندوستان کا ایریا نہیں پاکستان کا ایریا ہے، نمبر 5 جو ہندوستان سے کنیکٹڈ ہے، جو ٹیررزم کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپائے کیا اور عوانوں میں بیٹھے ہیں وہ، اور -1 -1 نہیں تو پی ٹی آئی کمپلیٹلی مائنس۔ سارا جھگڑا جو ہے نا یہ فوج اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ سول سوسائٹی پولیٹیشین سیاستدان ہے ورسز سیاستدان ہے۔ ولگیرٹی، گندگی، غلاظت، کسی کی ماں بہن بیٹی کسی کو قبر میں نہیں چھوڑنا، اشتعال، جنگ، لڑائی، گولہ بارود، مار پیٹ، یہ پوری سیاست کا محور ہے۔ دوسرا چیپٹر ہوگا ٹالرنس، ایک انچ بھی نہیں ہوگی، رگڑ دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ ایسی عبرتناک سیاست کرنے والوں کو عبرتناک ماڈل بنائیں گے۔ اس وقت پاکستان انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے گزر رہا ہے۔ ان انپریسیڈنٹڈ ٹائمز میں ہم نے جو پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھی ہے وہ اس انتہا تک بڑھ چکی ہے کہ ہمارے پاس ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنے کا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اگر ہم ایک قومی ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پاکستان کو اگر درست سمت میں چلانے کی بات نہیں کریں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم نہیں کریں گے، تو جب تک ہم یہ تمام گفتگو جس کو ہم ہمیشہ سے انڈر دا کارپیٹ ڈالتے آئے ہیں، یہ اب ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ گفتگو نہ کریں۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں، اور آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہی بات کی اپنی تقریر میں، انہوں نے کہ ہم سب، اور انہوں نے تو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو اس ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور ایک راستہ نکالنا پڑے گا۔ پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح میاں والی میں بھی ٹرانسپورٹرز نے نئے وہیکل قوانین کے خلاف پہیہ جام کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات ہیں۔ تفصیل عصمت ملک سے۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح میاں والی کے اندر بھی اس وقت ٹرانسپورٹر نے مکمل پہیہ جام ہڑتال کر رکھی ہے۔ اس وقت موجود ہوں میں میاں والی کے جنرل بس سٹینڈ کے سامنے بالکل، اور اس وقت ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گاڑیاں چلا رہے ہیں ڈرائیور حضرات، ان کے مسئلے مسائل ڈرائیوروں کے ہیں، وہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں آپ خود رکھ لیں، پرچہ ہم پہ ہو جاتا ہے کسی دوسرے شہر میں، ہمارے پیچھے مالکان تو نہیں آئیں گے ضمانت کروانے کے لیے، وہ تو اپنے پیسے دے کے گاڑی نکلوا لیں گے۔ اب اس وجہ سے انہوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ اب دیکھو 6 دن کا ٹائم دیا ہے، میں بھی پنجاب حکومت یا جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں کیا اس کے بارے میں لائحہ عمل تیار کرتے ہیں یا کیا ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے، جو بچے صبح اسکول جاتے ہیں یا دوسرے شہروں کے میڈ میں ہیں یا ہم لوگ ہیں فارما سے ریلیٹڈ ایک سے دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں تو مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔
محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عروبہ ابراہیم سے تفصیلات جانیں گے۔ جی، پشاور میں موسم سرد اور خشک ہے، مطلع مکمل طور پر صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، جس کے باعث اس وقت سردی کم محسوس کی جا رہی ہے۔ البتہ صبح سویرے اور شام کے اوقات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسی دوران دھند بھی چھائی رہتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی اور بالائی اضلاع میں موسم اسی طرح سرد اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی روز سے بارشیں نہ ہونے کے باعث خشکی بڑھ گئی ہے، جس کے باعث کئی بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج پشاور جناح پارک میں چیف خطیب خیبر پختونخوا طیب قریشی نے نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء میں باران رحمت کے لیے دعا کی گئی تاکہ خشکی ختم ہو سکے اور جو خشکی کے باعث جو بیماریاں پھیل رہی ہے اس سے بھی نجات مل سکے۔ جی، ادھر کرک میں سردی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے سستے مگر گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ابرار خٹک۔ ابرار بتائیے گا۔ جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ضلع کرک کے بازاروں میں عوام کا رش بڑھ گیا ہے۔ اس وقت میں ضلع کرک کے ایک سستا بازار میں موجود ہوں، جہاں پر شہری آ رہے ہیں اور اپنے لیے جیکٹ، ہائی نیک کوٹ، پجامے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سردی کے ملبوسات خرید رہے ہیں۔ تقریباً وہی جونز اور وہی کوالٹی کے کوٹ جو ہے وہ 600-800 میں مل جاتا ہے، تو اس لیے ہم لنڈو بازار میں آتے ہیں اور یہاں جینز بھی اپنے لیے خریدتے ہیں اور فیملی بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ عام بازار کے مقابلے میں یہاں چیزیں بہت سستی اور اچھی کوالٹی کی ملتی ہیں۔ بازار میں جو مارکیٹ میں 6,000-5,000 روپے پہ جو جیکٹ ملتے ہیں، وہاں ادھر ہمارے پاس 600-700-800 روپے پہ بہت سستے ریٹ پہ ملتے ہیں۔ دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر چیزیں سستی ہوتی ہیں، اس وجہ سے شہری ان بازاروں کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہی سردی آتی ہے کھابے بھی بدل جاتے ہیں۔ سردیوں میں سرسوں کے ساگ کی فروخت میں کمالیہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی میں پکایا جانے والا سرسوں کا ساگ کا ذائقہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کمالیہ میں 10,000 سے زائد ایکڑ رقبہ پر سرسوں کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان کی دیہی اور شہری دونوں ثقافتوں میں ساگ ایک پسندیدہ کھانا ہے، جو عموماً مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساگ کا باقاعدہ استعمال دل کی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور جسم میں موجود زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ غذائیت، ذائقے اور کم قیمت ہونے کی بنا پر ساگ آج بھی گھروں کے دسترخوان پر اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور عوام کی بڑی تعداد اسے سردیوں کی لازمی ڈش مانتی ہے۔ موسم سرما میں عام سبزیوں کے مقابلے میں اس کی فروخت بڑھ جاتی ہے۔ دیسی ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ بہت اچھا بنتا ہے۔ ساگ موسم سرما کی ایک ایسی نعمت ہے جو نہ صرف ذائقے میں بہترین ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند بھی سمجھی جاتی ہے۔ امجد سعید، جیو نیوز، کمالیہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں سندھ کلچر ڈے کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ثقافت کے تبادلے سے ہم ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ انڈس ایسوسی ایشن لاہور اور کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کے اشتراک سے سندھ کلچر ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کو شرکاء کی جانب سے اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے تقریب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ سندھ کی ثقافت 5000 سال پرانی ہے۔ میرا ہیڈ کوارٹر سندھ میں ہے لیکن بیٹھا میں پنجاب میں ہوں۔ پنجاب صوفیہ کی سرزمین ہے جس نے سب کو گلے لگایا ہے۔ سندھ کی ثقافت پنجاب میں، پنجاب کی سندھ میں، پنجاب کی بلوچستان میں، بلوچستان کی خیبر پختونخوا میں، تو ایک آسان رستہ ہے جس سے ہم جڑ سکتے ہیں۔ سندھی کلچر کا خوبصورت مظاہرہ پرفارمنس کے ذریعے بھی کیا گیا جس نے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سندھ کے کلچر کی تقریب کے انعقاد سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس پاکستان میں رہنے والے ہم سب پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی بھی سازش آنے والی ہوئی اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سندھی طلبہ نے ثقافتی رقص پیش کیا اور خوب داد سمیٹی۔ گلوکارہ صنم ماروی کی پرفارمنس سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔